بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں، اپنے احباب اور ساتھیوں میں سے ایک قطر سے ایک نے سوال کیا، پوچھا، اور بڑی ہی اس کے ساتھ بڑے مخلصانہ انداز سے، درد بھرے انداز سے کہ حضرت یہ بیانات تو میں سن رہا ہوں اور بڑا نفع ہو رہا ہے موت کی تیاری، لیکن دنیا کے اتنے جھمیلے اور اتنے مشاغل اور اتنی ہر طرح کی مشغولیتیں ہیں، مصروفیتیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے حضرت کس طرح سے موت کے لیے پوری تیاری آدمی کر سکتا ہے اور کیسے ہر وقت موت کے لیے تیار رہ سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ بھی ہمیں کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو میں نے ان کو مختصر جواب دیا، لیکن ذہن میں غور کیا تو یہ آیا کہ یہ باتیں تو سب کے سامنے اس سوال کا جواب آنا چاہیے۔ جی سب کے سامنے اس سوال کا جواب آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام رہبانیت والا مذہب نہیں ہے، ترک دنیا کی دعوت نہیں دیتا مذہب اسلام۔ دنیا کو چھوڑ کے کنارے کر دو اور جاؤ کہیں جنگل میں یا کہیں کسی گوشے کونے میں جا کے پڑ جاؤ، نہ بیوی نہ بچے نہ کسی چیز سے کوئی مطلب واسطہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس سوال کا جواب مختصراً دوں گا جی، اور بس یہی آج کی سمجھو مجلس ہے، یہی آج کا بیان ہے، یہی آج کی گفتگو ہے۔ میرے عزیزو، بہت سہل اور آسان ہے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ دنیا کہتے کسے ہیں اور دین کہتے کسے ہیں۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قمارو نقراؤ فرزند زن۔ دنیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ سے غافل ہونا۔ اگر ہمارے اولاد بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، سامان ہے، جی گاڑیاں ہیں اور زمین ہے، کاشتکاری ہے، ملازم تجارت ہے وغیرہ، تو ان کے ہونے سے ہم دنیا دار نہیں بنے۔ ارے میرے عزیزو، احادیث شریفہ میں تو یہاں تک آیا کہ جو رزق کو طلب کرے اور کمائے، کیوں؟ تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، سوال سے بچنے کے لیے، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، تعطفا علی اہلہ، اپنے اہل کے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ کرے اور سوال سے ادھر ادھر سے بچے۔ قیامت کے دن اس کا اللہ عز و جل کے ہاں جو مقام ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر امانت دار۔ تو دیکھو، سنو غور سے، تجارت چھڑوائی نہیں، کرو، لیکن کرتے ہوئے تجارت اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھو۔ امانت ہو، سچائی ہو، دیانت ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اور غفلتیں نہ ہو، عبادت سے غافل، نمازوں سے غافل، جھوٹ بول رہا ہے، جیسے چاہا سودے کر رہا ہے اور آگے چلا رہا ہے، یہ نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، آپ اور ہم کروڑ پتی ہوتے ہوئے اور 2 3 4 بیویاں اور اولادیں ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ کرنی شروع کر دو، بلکہ جس کو ضرورت ہو کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے عجم میں 2 3 4 بیویوں کا جو معاملہ ہے، میں قطعاً اس سے متفق نہیں ہوں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کسی کو شدید ضرورت ہے اور اس کو ہر اعتبار سے، مالی بدنی اعتبار سے کوئی اس کو مشکل نہیں اور واقعی ضرورت ہے، مگر ہمارے ہاں اس کو زنا سے بدتر سمجھا جانے لگا۔ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے نہ معلوم اس نے کتنا بڑا جرم کر لیا۔ کتنے واقعات میرے سامنے گھروں سے نکال دیا، بچوں نے گھروں سے نکال دیا۔ خیر، یہ بات تو ضمن آ گئی۔ تو میں جو عرض کرتا ہوں، کون کہتا ہے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا مشکل ہے؟ میرے عزیزو، تیار رہنا مشکل نہیں ہے۔ جو کام کرو جسے ہم بظاہر دنیا سمجھتے ہیں، مثلا میں چھوٹا سا 2 3 منٹ میں نقشہ کھینچتا ہوں۔ صبح آدمی اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی، چلو نہیں پڑھ سکا تہجد کی، نو پرابلم۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ نہیں کہ رات کو 1:30 2 بجے تک کاروباری حساب کتاب کرتا رہا اور بیٹھا رہا نیٹ پر، اور ادھر آرڈر بھیجنا، ادھر آرڈر لینا، اور صبح کو 10 بجے اٹھ رہا ہے۔ یہ ہو گیا دنیا، بھول گیا موت کو، بھول گیا اللہ تعالیٰ کو۔ یہ نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ اٹھے صبح کو، فجر کی نماز پڑھی، اطمینان سے اٹھے اور وضو کی، اور تہجد پڑھو، بہت اچھی بات ہے، نور علی نور، اور پڑھنی ہی چاہیے، زندگی کس لیے؟ لیکن خیر، ایک مختصر بتا رہا ہوں۔
اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اشراق وغیرہ پڑھی، وہ بھی مطلب نفل درجے کی چیز ہے، لیکن خیر کچھ ذکر و اذکار کر لیے اور معمولات پڑھ لیے، جی اذکار مسنونہ ہے ان کو پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر اپنا اشراق وغیرہ پڑھنے کے بعد گھر آیا، ناشتہ واشتہ کیا، اس کے بعد کاروبار پہ چلا گیا۔ اب جب گیا کاروبار پر تو بالکل شریعت کے مطابق جا کے آفس میں بیٹھا تو برابر میں عورت کو نہیں بٹھا رکھا۔ ہاں اپنی سگریٹ ہی کیوں، جو اگر مرد کو بلائیں تو بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، اس لیے ہم نے عورت کو لے لیا، تو گنہگار ہو رہے ہو، گناہ مجرم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مجرم، سخت مجرم۔ تنہائی میں ان عورتوں سے ملنا جو آفسوں میں ہوتی ہے، ظاہر سیکریٹری آپ کے آفس میں اندر بیٹھی ہے اور آپ کے پاس بٹن ہے، کون سا؟ جی الیکٹرانک بٹن، دباتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، یہ خلوت ہے، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، فرمایا ہرگز خالی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد عورت تنہائی میں ہو اور تیسرا شیطان نہ ہو۔ آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا، کوئی سودا ایسا کچا پکا آیا مشتبہ والا، لوٹا دیا، نہیں چاہیے بھائی، ہمیں آگے بیچنا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی نفع ہو رہا ہو، سب کو تاکید کر دی، سچائی کے ساتھ بیچنا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی پلین نہیں کرنا، کوئی مکاری نہیں کرنی، جیسے ہند و پاک کے بڑے بڑے بازاروں میں ایسے انداز ہے مکر کے کہ ہم جیسے جاننے کے باوجود بھی پھنس جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جادو کر لیتے ہو، ایسی پلاننگ، یہ سب نہیں کرنا، امانت داری اور سچ۔ بہرحال سنو مختصر، چونکہ وقت لینا ہے، اب آپ اسی طرح سے کرتے ہوئے جب ظہر کا وقت ہوا، سب کارخانے فیکٹری والوں کو کہہ رکھا ہے جناب اذان شروع اور فوراً دروازہ بند، اذان شروع، جس کا جہاں جو کام ہے فوراً بند، چل دیجئے فوراً نماز کے لیے۔ ارے بہت بڑی بھائی ہے تجارت، آپ کی دعوت بن جائے گی، بہت بڑی دعوت اللہ۔ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد سب کارخانے والے بیٹھ جاؤ، ذرا تھوڑی سی تعلیم ہوگی، فضائل اعمال کی اور اس کی تعلیم ہوگی، ذرا ہمارا وقت ہے، نو پرابلم، ان کا جو کھانے کا وقت ہے اور جو ان کو دے رکھا ہے وہ تو دے دو، لیکن اپنے وقت میں سے کہ ہمارے کاروبار کا اور محنت کا کام کا جو وقت ہے، اس وقت میں سے ہم تم سے وقت لیتے ہیں، 15 منٹ بیٹھو، یہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر کاروبار میں لگ گئے، اور لگتے بھی اگر یہ والی بات ہو تو نور علی نور، کون سی بات ہو؟ جیسے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دکان میں کھڑے ہو تو کیا زور پڑتا ہے کہ زبان پر جو ہے اللہ کا ذکر جاری ہو، سبحان اللہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ جاری ہو، تلاوت قرآن جاری ہو، اور دوسرا اذکار جاری ہو۔ اب آپ کاروبار کر رہے، حساب کتاب چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، لیکن کاروبار ہے مگر اپنے یار کو بھولے نہیں ہے، کاروبار میں بھی یار جو ہے وہ دل میں ہے، گو ہزاروں شغل ہے دن رات میں، پھر بھی اسعد آپ سے غافل نہیں۔ بہرحال پھر عصر کا وقت ہوا تو اسی طرح سے، اور عصر کی نماز، اطمینان سے نمازوں میں خیالات نہیں، وہ جو سودا تھا اس کا کیا ہوگا، یہ چھوٹ جائے گا اور وہ کسٹمر بھاگ نہ جائے اور یہ نہ ہو جائے، نہیں، پورا اطمینان کے ساتھ۔ اس کے بعد میرے عزیزوں پھر شام ہوئی تو مغرب کے لیے آپ آئے، اور پورا حساب کتاب شریعت کی ترتیب پر رکھا ہے، بالکل صاف ستھرا۔ اگر قرض کا لین دین ہے جائز ہے، ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ اصولی بات یہ ہے، میں عرض کر دوں کہ قرضوں میں پھنسنا نہیں چاہیے، بلا ضرورت خام خواہ قرض لینا نہیں چاہیے۔ یہ جو ہمارا کاروباری ایک مزاج ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کے وہ بنا کر ایک پوری پلاننگ اور پھر کاروبار شروع کرتے ہیں، یہ شریعت میں مطلوب ہی نہیں۔ خیر آگے بڑھ لو، جو اس کے بعد عصر کے بعد آپ جو ہے گھر آ گئے اور اطمینان سے بچوں میں بیٹھے، ان کو دیکھا، ہاں بھائی تم نے کیا پڑھا ہے، اچھا آج مدرسے میں کیا رہا اور یہ رہا۔ اس کے بعد کھانا وانا کھایا، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور اپنے جو معمولات وغیرہ تھے وہ پڑھے، آ کے بچوں کو کہا تو قرآن یاد کرو، اور ایک طرف بیٹھ گئے کتاب کا مطالعہ کرنے لگے، خود ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ عشاء ہوئی تو عشاء کے بعد اپنا سورہ ملک پڑھی اور جو سنتیں ہیں ان سب کے مطابق پھر اپنا سونے کے لیے لیٹ گئے، اور صبح کو اٹھ گئے۔ اب سنو، ہمیں جو دنیا میں جو ہم پھنستے ہیں وہ ہے جب تجارت کی محبت دل میں گھر کر لے، مال کی محبت دل میں گھر کر لے، فیشنوں کی، جی تعیش کی، عیش پرستی کی، اور بڑے بڑے ناموں کی اور شہرتوں کی، ایسا بڑا تاجر بنوں کہ پوری اس میں کراچی دلی بمبئی میں میرا نام ٹاپ کے اوپر ہو، اور کوئی پرواہ نہیں، شریعت کے احکام کو توڑے جا رہے ہیں، چھوڑے بھی جا رہے ہیں اور توڑے بھی جا رہے ہیں۔ اب میرے عزیز دنیا،
اسکول میں بچوں کو بھی چھوڑنا ہے، مدرسے میں لے جانا ہے، بیوی کی دوا دارو کرنی ہے جی، اور کوئی بھائی بیمار ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، فلاں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ کرنا ہے، اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے ساروں پہ اجر رکھا ہے، تو آپ کیسے آخرت کو بھول جاؤ گے؟ گھر میں بچہ بیمار ہے، آپ خرچ کر رہے ہیں تو خرچے کو صدقہ مانا گیا، سن رہے ہو؟ خرچے کو صدقہ مانا گیا، بیوی پر خرچ کر رہے ہو صدقہ مانا گیا، صلہ رحمی ہوئی اور صدقہ ہوا، دونوں چیزیں ہوئی۔ کسی بیمار کی دیکھ بھال کے لیے گئے ہو رشتہ داروں میں خاندانوں میں تو صلہ رحمی بھی اور تیمارداری بھی، اور نارمل ہے تو مطلب میرے عرض کرنے کا یہ ہے ایک شخص بہت آسانی سے ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ معاملات ہے اپنے بالکل صاف ستھرے رکھو۔ کس طرح؟ مرنے کے بعد اے میرے بچوں دیکھو یہ جو مال ہے اس کو میراث میں تقسیم ہوگا اور یہ اس طرح ہوگا، اور فلاں فلاں عالم ہے ان سے رابطہ رکھنا، پورا ایک نظام ایسا سیٹ کر رکھا ہے۔ اگر کہیں کچھ کسی سے لینا دینا ہے تو پوری ایک ڈائری ہے، وہ ڈائری بنا کے رکھی ہے، اور بچوں سے کہہ رکھا ہے میری حالت حیات میں تو اس میں تمہیں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھو جیسے ہی تمہیں خبر ملے میری روح پرواز کر گئی فوراً ڈائری کو کھول لینا، سارے حسابات کتابات وہاں لکھے ہوئے تمہیں ملیں گے۔ انسان ہے، زندگی ہے، مشاغل ہیں، تو حساب کتاب کا ہونا، لینے دینے کا ہونا یہ کوئی شریعت میں منع نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہم کو رہبانیت نہیں سکھائی گئی، راہب نہیں بنایا گیا کہ جا کے سب دنیا کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ۔ ہم تاریخ الدنیا بنے، تاریخ الدنیا، دنیا کو دل سے چھوڑ دینے والے، متروک الدنیا نہ بنے۔ دنیا کے کھانے ہیں، پینے ہیں، چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، سب استعمال کیجئے۔ جی ہاں، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ دار آخرت اصل مقصود ہو جب ہم یہاں رہے، لیکن دنیا کی جو چیزیں ہیں جو اللہ نے جائز رکھی ہے اور جائز لذتیں ہیں اور مباحات ہیں ان کے استعمال کو کون منع کرتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو موت کے لیے تیار رہنا تو بہت آسان ہے۔ ہم اصل میں ایک تو مالی معاملات میں اتنے الجھ جاتے ہیں اور لوگوں سے بول چال بند، اس سے لڑائی اس سے لڑائی، یہاں وہ چیز وہاں وہ معاملہ ادھر وہ معاملہ، یعنی اگر اچانک کسی سے مجمع میں سوال کر لو، اٹھو بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، بولو، ہر ایک سے تمہاری بول چال ہے، کسی سے دل میں کینہ تو نہیں ہے، تمہارے اوپر مالی معاملات ایسے تو نہیں ہے کہ اگر ابھی تمہیں جانا پڑے تو تم کہو ذرا قلم کاغذ دے دو، میں کچھ بتا دوں، میں کچھ لکھ دوں، تو بہت چند گنے چنے ملیں گے، گنے چنے ملیں گے میرے عزیزوں، گنے چنے۔ یہی ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں اور موضوع کو ختم کروں۔ اپنی لمٹ سے اور بساط سے اور حدود سے زیادہ کبھی مالی معاملات نہ کرنا، کبھی بڑے بڑے اونچے اونچے سودے نہ کرنا، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ دماغ ان معاملات میں الجھ کر عبادات کی لذت نہ کھو بیٹھے۔ سن لیجئے میں نے کیا کہا ہے پھر سے، بڑے بڑے مالی معاملات اور ڈیلوں میں مت پڑنا جو اپنی بساط اور ہمت سے باہر ہو، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ ان میں پھنس کر جی عبادات اور نمازوں کا خشوع و خضوع اور لذت ختم نہ ہو۔ ہے عزیز و لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، یعنی یہ ہم رات دن دیکھتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ اس چیز کے لیے نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ نبی بتائے گا۔ مومن غیر مومن، ایمان والا غیر ایمان والا، سارے مانتے ہیں کہ موت کسی وقت آ ٹپکتی ہے۔ اور آج کل اچھے خاصے بیٹھے بٹھائے، ہمارے ابھی جاننے والے پرسوں مراد آباد میں کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اب ان کے لیے کھانا لگنا تھا کہ کھانا کھائیں گے، بس ذرا سا بچہ اندر گیا مطبخ وغیرہ کی طرف، جی کھانے کی اس میں، اور وہ پیچھے کو گرے، آواز لگائی، جب تک وہ بچہ آیا ہے تو دنیا سے جا چکے۔ یہ ہے اس زندگی کا حال۔ اس لیے جو بھی اس طرح کے معاملات ہو ان کو لکھ کے رکھیے اور دنیا کو لگیے، دنیا میں لگنا منع نہیں ہے، دنیا کے کاروبار، دنیا کے جھمیلے، دنیا کی مشغولیتیں یہ کوئی منع تھوڑا ہی ہے۔ ہاں بے شک اعلیٰ بہت اونچا مقام اور درجہ ہے کہ آدمی ان سارے جھمیلوں کو اللہ کے حوالے کر دے، اور من جمع ہمومہ ہما واحدا، اپنا غم ایک غم بنا لے، آخرت کا غم، تو پھر اللہ اس کے سارے غموں کی طرف سے کافی ہوتے ہیں۔ اور وہ آخرت کا غم کیسے بنتا ہے کہ دین سیکھنا، سکھانا، خود عمل کرنا، دوسروں کو عمل کی دعوت دینا اور کرانا۔ اس کا بھی یہ معنی نہیں ہے، سمجھ لیجئے، جہاں روایتیں آئی ان سب کا یہ معنی نہیں ہے کہ مال سے اور چیزوں سے اور گھروں سے اور ان سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، نہیں، سبب کے درجے میں اختیار کیجئے، مگر تھوڑا سا، جسے حدیث شریف میں فرمایا گیا، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا
وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ إِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی مرے گا نہیں جب تک اپنی روزی پوری پوری حاصل نہ کر لے۔ الا فاتقوا اللہ، سنو تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق کی طلب اور تلاش میں ذرا اجمال اور اختصار سے کام لینا، شارٹلی، سرسری، رفلی، بالکل معمولی انداز سے، تھوڑا سا ادھر جو ہے پے اٹینشن ہے مگر مختصر، اور زیادہ توجہ وہ دین کی طرف ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دنیا کے سارے جھمیلوں کے ساتھ جس کے ذہن میں یہ آئے بھئی یہ تو بہت بھاری کام ہے، مشکل کام ہے، موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا تو میرا منشا نہیں ہے، موت کی تیاری اسے کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ چھوڑ دو اور کفن لے کے بیٹھ جاؤ، شاید اب موت آئے تو میں تیار بیٹھوں۔ نہیں، اللہ اکبر، مذہب اسلام کیا مذہب ہے! عورت سے مل رہے ہیں، بیوی سے، اور اپنا لذت بھی اور استمتاع اور نفع اٹھانا بھی، اور عبادت بھی، عبادت میں قرار دیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اکثر و بیشتر دو تین ازواج اور بیویاں، اور اکثر و بیشتر باندیا۔ جی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اسلامی شادی کتاب میں لکھا ہے، جی ایک سے کئی سے فراغت، اور اس پہ پھر حضرت نے عنوان قائم کیا کہ یہ چیز تقرب اللہ میں مانے نہیں بلکہ عبادت میں شمار کی گئی۔ تو ایسا مذہب کا ماننے والا وہ تو بالکل ہر وقت موت کے لیے تیار رہ سکتا ہے۔ ہمارے قابل اسلاف اور بزرگوں کی شان میرے عزیزوں یہی تھی، ہاں یہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ تو میں سنا چکا، کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل، سنتے رہتے ہیں، پوری عمر گزر گئی لیکن دل کے کانوں سے سنو تو ایک عجیب اثر ہوگا۔ دنیا میں ایسے رہو کا انک غریب، جیسے کہ تم پردیسی ہو، عابر سبیل یا راہ گزر ہو، راہ گزر صرف راستہ پار کرنے والے، راستہ عبور کرنے والے۔ جی بلکہ یہاں بلکہ کے معنی میں ہے مسافر سے بھی آگے بڑھ کر اگلا درجہ، کوئی راستہ پار کر رہا ہو، جی کتنی تیزی کے ساتھ پار کرتا ہے، اس طرح گزرو دنیا سے۔ صحابہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی طرح گزر گئے میرے عزیزوں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھو، مال دولت والے بھی تھے لیکن بالکل اس کے ساتھ محبت نہیں تھی۔ تو ہم چیک کیا کریں، اگر مجھے بھی چلنا ہو تو کتنا دل اٹکے گا ادھر، یا میں بالکل تیار بیٹھا ہوں، لو بھائی چابی لو، اے بچوں یہ سنبھالو اپنا، میں تو چلا۔ اور پھر روح مست ہو رہی ہے، وجد میں ہے کہ اب میرا اصل وقت آیا ہے جہاں مجھے انعامات اور لذت عمل، محنت، کوشش، جدوجہد، تھکاوٹ، تعب، مشقت، جی سب ختم، غم، صبر، برداشت، سب معاملہ اب ختم، اب صلہ ہی صلہ اور اجر ہی اجر ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں صبر کی زندگی کاٹ گئے، بیوی کی برداشت، جی اور پڑوسی کی برداشت، رشتہ داروں کی برداشت، یہاں وہاں ہر طرف سے برداشت کرتے رہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ قرآن کی تعبیر صحیح بتاتا ہوں، جو اسے سن لے اور پھر معاف کرنے کو عادت نہ بنائے تو کیا اس نے قرآن پڑھا؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں نہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اس لیے بول چال جو جس سے بند کیے ہوئے موت کی تیاری میں وہ بھی رکاوٹ ہے، کینہ کسی سے دل میں ہے موت کی تیاری میں یہ بھی رکاوٹ ہے۔ چلو بھائی بس ہو گیا، جواب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔